میری زندگی کا جو کہ سب سے خوبصورت 3 سال ہیں وہ سیاست کو چھوڑ کر ہے 2013 سے 2016. اگر مجھے کبھی ریلیکس ہونا ہوتا ہے تو میں اس مومنٹ کو صرف سوچ کر ہی ریلیکس ہو جاتا ہوں. مجھے اتنا سرور آتا ہے. 9 to 5 نوکری کر رہے تھے, واپس آ رہے تھے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی چکر نہیں, اور شام میں آ کر جو وہ ایک وقت ڈنر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے تھے, وچ از لائک اے ٹریٹ فار می کہ میں سارے بچوں کے ساتھ, بیوی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھاؤں. جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دیا سندھ حکومت کے خلاف, اور وہ 18 سے 20 دن بیٹھے رہے, ان کے پاس حکومت نہیں گئی. میں ملک میں نہیں تھا, تو میں نے جب دیکھ رہا تھا کہ حکومت ان کو ریسپانس نہیں کر رہی ہے, تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ بھئی جب الیکشن ہوگا تو جماعت اسلامی ہمارے خلاف لڑ رہی ہوگی اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. لیکن وہ ایک شہر کے مسائل کی بات کر رہے تھے. میں نے اپنے لوگوں کو فون کیا کہ اپنا پورا سینٹرل کیبنٹ کا ڈیلیگیشن لے کر جائیں اور ان کو کہیں کہ بتائیں ہم سے آپ کو کیا چاہیے, ہم آپ کی ساری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, حکومت کو میسج دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر میں جب آیا واپس ملک میں تو میں نے خود فون کیا حافظ نعیم صاحب کو, اور میں ان کے آفس پہلے گیا, اور کے بعد پھر میں ان کے اس دھرنے پہ جا کر میں نے یہ اعلان کیا کہ اگر جماعت اسلامی مجھے کہے گی تو میں ان کے جھنڈے کے نیچے اپنے کارکنوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے کے لیے تیار. ان کے جھنڈے یہ بچہ ہر روز اگر $5 کا مال بیچ دے, مہینے کے $150 یعنی 30,000 روپے مہینہ ہو. اب وہ اگر 1 مہینے تک کوشش کرتا رہے, 2 مہینے تک کوشش کرتا رہے, 3 مہینے تک کوشش کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. وہ اس کو 30,000 روپے پہنچا دیں گے, پھر 50,000 روپے پہنچا دیں گے, اور لگا رہے گا سال بھر. صرف 2 گھنٹے کام کر کے سال میں لاکھ روپے مہینہ. السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ساتھ میرے ہر دل عزیز میئر کراچی ایکس مصطفیٰ کمال بھائی ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی سے میں دلی محبت کرتا ہوں, کیونکہ وہ جب بھی ان سے ملاقات ہو نا فزیکلی, تو لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا سچا ہے. یہ منہ پہ نہیں بولتا بلکہ بولتا ہے, الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال بہت اچھے آدمی ہیں, چلیں ان سے گپے لگاتے ہیں. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ایک عدد پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں, آپ کھل کے بولیں جو بولنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس گھنٹہ ہے, آرام سے آپ لوگ بھی سوال ہمیں بتائیں. مصطفیٰ بھائی جو دل کر کے کرتے ہیں. پہلے بات, آپ نے ایک بہت ہی مزے کی بات بولی کہ کاش کے جو مسائل ہیں وہ کوئی سالو کر دے تو مجھے پارٹی میں بند کر کے, دفتر بند کر کے چلا جائے. یقیناً دس از ناٹ مائی بریڈ اینڈ بٹر. میں تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ جو سیاست ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں, یہ تو مجبوراً کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بٹھایا کہ اس کو وہاں بیٹھ کر راضی کریں, کوئی ڈاکٹر نہیں بنایا کہ لوگوں کی, اللہ کی مخلوق کی اس طرح خدمت کریں. ہمیں کوئی جو ہے وہ بہت پیسے والا نہیں بنایا کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے جو ہے وہ ہم اللہ کو راضی کریں. مجھے تو رب نے رات میں جاگ کر کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھانا سکھایا ہے, رات میں جاگ کر کسی کے گھر کو پانی دینا سکھایا. تو میں نے رب کو یہیں راضی کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی ہم یہ کریں کیوں اگر سب چیزیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی مصطفیٰ کمال نے ضرور سیاست کرنی ہے؟ نہیں, اور نہ خواہش ہے اور نہ چاہتا ہوں, بالکل نہیں چاہتا. میں بہت نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اور یہ تو امتحان ہے. اور کوئی بھی کسی بھی انسان کو آپ اٹھائیں, وہ امتحان سے تو ہر آدمی بھاگتا ہے. تو یہ تو کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے سر, میرے لیے تو نہیں ہے, نہ رہی کبھی. تمام جتنی آپ کو ذمہ داری ملتی ہے, پاور ملتی ہے, آپ اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ رسپانسبل ہو جاتے ہیں, اتنی زیادہ آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے. میری زندگی کا جو کہ سب سے خوبصورت 3 سال ہیں وہ سیاست کو چھوڑ کر ہے 2013 سے 2016. اینڈ آئی واز لائک ٹاپ آف دا ورلڈ. آئی مین میں اس کو آج بھی اگر مجھے کبھی ریلیکس ہونا ہوتا ہے تو میں اس مومنٹ کو صرف سوچ کر ہی ریلیکس ہو جاتا ہوں. مجھے اتنا سرور آتا ہے کہ 9 to 5 نوکری کر رہے تھے, واپس آ رہے تھے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی چکر نہیں, اور شام میں آ کر جو وہ ایک وقت ڈنر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے تھے, وچ از لائک اے ٹریٹ فار می کہ میں سارے بچوں کے ساتھ, بیوی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھاؤں. وہ مجھے تو عرصہ ہو گیا تھا, اور آج بھی ایسے ہی ہے, ختم ہو گئی کہانی.
تو وہ اس کے بعد پھر آرام سے جو ہے وہ چڈا پہن کر جو ہے واک کر رہے ہیں گھنٹے بھر، دنیا میں جہاں جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں پہن رہے ہیں، زبردست پیسے کما رہے ہیں. تو اٹ واز لائک اے ڈریم لائف ون کوڈ ہیو ایون امیجن. تو میں اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، آئی واز لیونگ اے نارمل لائف. تو میری تو اگر میں رب سے مانگوں تو میری تو خواہش جو ہے وہ ہے ادھر جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، نمبر 1. لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ آپ جب آپ کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کو مقام دے رہا ہے رب، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسی حساب سے ہے. تو جب ہم نے یہ کام اس لیے شروع کیا کہ بھائی یہاں پر لوگ مر رہے تھے، کوئی ان کو جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈال رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام دیا تھا اسی سیاست میں، اور اس کو پتہ ہے کہ میں بولوں گا تو ایک عام آدمی بولے گا تو اس کی آواز ٹی وی نہیں سنا سکتا، نہیں جو لوگ جانتے. میں بولوں گا تو 10 لوگ میری آواز سنیں گے بھی. تو یہ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی تھی، تو ہم نے پھر یہ کام شروع کیا. اب میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی مصطفیٰ بھائی فلاں آدمی بھی جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے اور ملک ٹھیک چل رہا ہے، صحیح چیزیں چل رہی ہیں، تو میں بولوں یار تھینک یو، زبردست، بہت بہت اچھا ہے، بند کرو بھائی یہ پارٹی وارٹی ساری، سب کو آزاد کرو. بولے بھائی ملک ٹھیک چلنے لگا، وہ فلاں آدمی ہے یا فلاں جگہ ہے یا نہیں بھی ہے، ایک نظام بن گیا، اور میرا اس پر بلیف آ گیا کہ ہاں یہ نظام سلو ہے، جو ہے وہ اٹک کے چلا، لیکن یہ منزل پر پہنچائے گی بات. جس دن مجھے یہ بلیف آ گیا چھوڑ دیں گے زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں ہے. ایسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نظام دے کر لا کر چلے جائیں، دے کر اس کو ہم خود وہ کر دیں. تو جو بھی اچھا کام کرے گا اس ملک میں، مصطفیٰ کمال اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کہ ہم اچھے کام کرنے کے لیے یہاں پر ہیں. تو اس کے اندر کوئی نہ تو سیاسی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، سیاست میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دیا سندھ حکومت کے خلاف، اور وہ 18 سے 20 دن بیٹھے رہے، ان کے پاس حکومت نہیں گئی. میں ملک میں نہیں تھا، تو میں نے جب دیکھ رہا تھا کہ حکومت ان کو ریسپانس نہیں کر رہی ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ بھئی جبکہ جب الیکشن ہوگا تو جماعت اسلامی ہمارے خلاف لڑ رہی ہوگی اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. لیکن وہ ایک شہر کے مسائل کی بات کر رہے تھے. اس میں مجھے کچھ چیزوں پہ میری ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل تو وہ شہر کی بات کر رہے تھے، اور میں ان کی انٹینشن کو کوشچن کرنے والا نہیں. اس کو اگر حکومت لفٹ نہیں کرا رہی تو میں نے اپنے لوگوں کو فون کیا کہ اپنا پورا سینٹرل کیبنٹ کا ڈیلیگیشن لے کر جائیں اور ان کو کہیں کہ بتائیں ہم سے آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کی ساری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. حکومت کو میسج دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر میں جب آیا واپس ملک میں تو میں نے خود فون کیا حافظ نعیم صاحب کو، اور میں ان کے آفس پہلے گیا، اور اس کے بعد پھر میں ان کے اس دھرنے پہ جا کر میں نے یہ اعلان کیا کہ اگر جماعت اسلامی مجھے کہے گی تو میں ان کے جھنڈے کے نیچے اپنے کارکنوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے کے لیے تیار. ان کے جھنڈے کے نیچے اپنا جھنڈا بھی لے کر نہیں آؤں گا، جسٹ ٹو شو کہ ان کے پاس اتنے لوگ نہیں آ پا رہے تھے. انہوں نے کرکٹ ٹورنامنٹ کرائے وہاں پہ، وہ فوڈ فیسٹیول انہوں نے لگایا، لنگر آن ہو گیا بہت زیادہ جلسہ ان کا جھرنا، تو حکومت اس کو پلے کر رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جبکہ میری سیاست میں ان کے جھنڈے کے نیچے جا کر بیٹھوں تو ساری سیاست تو ان کی چل رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایک صحیح بات کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ میڈل میں نے پہننا ہے، صحیح چیزیں ہو جائیں. تو یہ ہماری سوچ ہے. سیاست میں ایسا ریحان بھائی ہوتا نہیں ہے. تو اس سوچ کے تحت پاکستان میں جو بھی اچھا کرے گا نا، مصطفیٰ کمال اس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ سے ہمیں پیار اس لیے کہ آپ انسانوں کا سوچتے ہیں، آپ لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. آج کے اس بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں اگر ایک بچے کو یہ کوپ ہو جائے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے پیسے بھی کما سکے، تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. پھر جدید دنیا کی بات ہو رہی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، نئے علوم کی بات ہو رہی ہے، تو علم تو جو ہے وہ جو بھی بانٹے اور اچھا بانٹے تو اس کو تو جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تو آپ کی ادھر یہاں پہ ہمارے نا دل میں بڑی قدر ہے. اچھا، اسی سلسلے میں اچھے کاموں میں اس وقت جو پاکستان کو چیلنج ہے وہ یہ کہ پچھلے 3 سال میں ڈالر جو ہے وہ 100 سے بڑھ کے 200 پہ پہنچ گیا ہے. انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں جو غریب آدمی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک گنگا بہہ رہی ہے علم کی اور پیسوں کی، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اویئرنیس کی میں سمجھتا ہوں خالی مسنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنیکل علم نہیں ہے، یعنی لوگ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں،
لوگ گرافک کا کام کر رہے ہیں, لوگ سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے. وہ جو جگہ سے نکال رہے ہیں وہاں پہ پانی کم ہے, وہاں پر علم کم ہے, وہ وہاں سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارا اپنا ملک سلیکن ویلی جو جگہ ہے جہاں پر فیس بک کا ہیڈ کوارٹر ہے, گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر اگر کوئی انسان 2.40 کروڑ سال کا کماتا ہو تو وہ غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور شہر کا جو حکومت ہے وہ کو سبسڈائز ہاؤسنگ دیتی ہے, کیونکہ آپ غریب آدمی ہیں, ہم آپ کو گھر سے دیتے ہیں, آپ صرف 2.40 کروڑ کماتے ہیں. اچھا, وہ آدمی جو گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے, کمپیوٹر وہی ہے, انٹرنیٹ وہی ہے, پیمنٹ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, صرف وہ جو کام ڈھونڈ رہا ہے وہ سلیکن ویلی میں ڈھونڈ رہا ہے, یہاں والا نہیں یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے. تو یہاں والا 1 لاکھ روپے کما رہا ہے, سلیکن ویلی والا 4 کروڑ روپے سال کا کما رہا ہے. تو میرے بھائی اگر وہ وہاں کمانا شروع کر دے جائے بغیر, کرونا نے سکھا دیا کہ بھائی جانے کی ضرورت نہیں ہے, زوم وہی ہے, انٹرنیٹ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, عقل وہی ہے, دماغ وہی ہے, اور رنگ بھی وہی ہے. زیادہ تر جو وہاں بچے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے والے ہیں, رنگین ہیں, دیسی لوگ ہیں, انڈین ہو یا پاکستانی ہو, ہے دیسی. تو اب جو چرچا کرنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, برانڈنگ کرنی ہے کہ بیٹا آپ لوگ یہاں پہ کام کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. اس وقت پورا ایکو سسٹم تیار ہے کہ آپ کو نوکری آرام سے آن لائن مل جاتی ہے. آپ کو کرونا نے دکھا دیا کہ پڑھائی آن لائن آرام سے مل جاتی ہے. آپ ایڈیکس سے پڑھیں, خان اکیڈمی سے پڑھیں, یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے. تو کیا پرابلم ہے کہ آپ یہاں کما رہے ہیں؟ اس کے ایک تو یہ کرنا ہے کہ جو یہاں کام کر رہا ہے وہ یہاں کام ڈھونڈنا بند کر دے. اب وہ monster.com پہ جائے, mirror.com پہ جائے, guru.com پہ جائے, وہاں جا کے کام ڈھونڈے. rosie.pk پہ کام ڈھونڈے گا تو پاکستان میں ملے گا, آن لائن امریکہ میں ڈھونڈے گا تو وہاں کی نوکری, کام وہی ہے. تھوڑا سا 19-20 جیسے اگر کوئی یہاں سے اٹھ کے سرگودا چلا گیا تو تھوڑے ہاں پاجی کی آ رہے, تھوڑا بہت تو اس کو کرنا پڑے گا, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس کی فنڈامنٹل چینج ہو جائے. ایک دوسرا, جو نوجوان یہاں پہ بے روزگار پھر رہا ہے, پریشان پھر رہا ہے, اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے fiverr.com, upwork.com. ہم نے ان کو رٹ لینا ہے اور بچوں کو کہنا ہے بیٹا آپ نے اس کے اوپر 15 منٹ گزارنا ہے روز. وہ 15 منٹ گزارے گا, دیکھے گا, رول ماڈل ان کے لیے تیار ہوں گے کہ جی اس سے سیکھ لو, اس سے سیکھ لو, اس سے سیکھ لو, اس سے سیکھ لو, اور وہ بچہ لاکھ روپے مہینے پہ آرام سے پہنچ جائے گا. اس میں مجھے آپ کی برانڈنگ کی مدد چاہیے. میں چاہتا ہوں آپ جلسے نکالیں, جلوس نکالیں, لیفٹ پہ 2 چیمپئن کھڑے کریں, رائٹ پہ 2 چیمپئن کھڑے کریں. سارے شہر کو, سارے ملک کو پتا ہو کہ جتنی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, جیسے آپ نے کہا بھی جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں. اگر پرائم منسٹر ہوتا ہے تو میں کہتا بھی ادھر بڑھا کے کھڑا کرو, لیکن جو اللہ نے طاقت دی ہے, جو کر سکتے ہیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو پبلسٹی کرائیں, ان کی برانڈنگ کرائیں. جا کے اس وقت پچھلے 3 سال میں امیزون کے اوپر کام کرنے والے بچوں کی تعداد 13 لاکھ ہو گئی, صرف 3 سال میں, اور 2 انسانوں نے سکھایا. اگر 2 انسان 13 لاکھ لوگوں کو لکھ پتی کروڑ پتی بنا سکتے ہیں تو اور ماشاءاللہ 100 200 500 لوگ آ گئے تو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ہم خواہ خواہی کی غربت میں بیٹھے ہیں, جس ملک میں 70% زمین خالی ہو, 5 دریا بہتے ہوں, دنیا کے 5 پہاڑ وہاں پہ سب سے بڑے موجود ہوں, پیٹھے پانی کا دنیا کا سب سے بڑا ریزرو اس ملک کے پاس ہو, اور وہ نسلے کا پانی پی رہا ہے, تو خواہ خواہی کا غربت ہے, خواہ خواہی کی جہالت ہے, جس کو آپ اس میں آپ سے دعوت دوں گا کہ اس میں آپ چیمپئن کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. آپ کے ورکرز ہوں, دوسروں کے ورکرز ہوں, ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں, ڈالر لے کے آئیں گے تو یہ جو مسائل ہیں کم ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے نمبرز کی طرف. اگر ہمارے شور شرابہ کرنے سے ہم 10 ملین پاکستانیوں کو آن لائن کمانے کی طرف لے آئیں, وہ فقط $1000 مہینے کا کمانے لگیں, تو ہم سال کے $120 بلین ایڈ کر لیتے ہیں. ٹوٹل اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ ہے $45 بلین کی. ساری انڈسٹری ملا کے, سارے 30 مار خان ملا کے, سب چیمپئن کر کے 70 سال لگا کے ہم نے صرف $45 ملین پہ پہنچے. اگر ہم صرف اس کے اوپر صبح شام رات اذان کی طرح بولنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا کہ لوگ آنا شروع ہوں گے. لوگ, اچھا سب لوگ نہیں سیکھ سکتے, لیکن 4% 5% لوگ سیکھنا شروع کریں گے, وہ اگلے 4% 5% کو سکھائیں گے. یہ ڈومینو ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہم کو جو رول ماڈل ہیں جو کما رہے ہیں ان کو بس, اور آپ کہہ رہے ہیں 12 بلین $120 بلین. اگر ہم 10 ملین کو, صرف 10 ملین یعنی کہ 4% آف پاکستان اگر یہ کام کرنے لگے, ابھی 96 کو نہیں چھیڑ رہے ہم, تو اگر 100 ملین, اگر 250 ملین تک آواز جاتی ہے, اس 250 ملین میں سے صرف 10 ملین آن بورڈ ہو جاتے ہیں تو ہم 120 بلین پہ آ جاتے ہیں. اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے وہ $35 بلین کا ہے. آپ
اس سے زیادہ جلدی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ہے. اور یہ چیلنج میرے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا, مفتیٰ بھائی کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. الیکٹ جس دن یہ اناؤنسمنٹ آئی اس دن سے میں ان کو میسیجز کر رہا ہوں, مفتیٰ بھائی دیکھیں یہ چیز اویلیبل ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں, ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیں, ہم بولیں گے آپ بولیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کام ہونا چاہیے یار. یہ بچے جو خامخواہ غربت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ان کو باہر نکالنا. تو یہ آپ سے جی میری جو بھی کیپیسٹی ہے, ہم جس بھی قابل ہیں ریحان بھائی, ناٹ آن یور فیس, ہم اس پر بلیف رکھتے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے فارورڈ. اور ہم اور ہمارے دیکھیں کسی بھی کرائسس جب آپ بند گلی میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے ہوتا ہے. دس از واٹ کال آؤٹ آف باکس سولوشن. یہ ہم جو ہے وہ ہم اگر ابھی ہمارے پاس 50 سال نہیں ہے کہ 50 سال لگا کر جو ہے وہ آج کے ڈیفیسٹ کو کریں, جب تک 50 سال میں جو دنیا آج جائیں وہ کہاں چلی جائے گی, تو ہم تو کبھی بھی ان کو پکڑ ہی نہیں پائیں گے. تو یہ دس از دا وے. اچھا پھر آپ کے یہاں برین ہے, آپ کے یہاں ڈی این اے آپ کا جو ہے وہ بڑا بڑا زبردست ہے, آپ کا ہمارا جو ہے وہ جو اس کے اندر بڑی وہ ہے ایکسیپٹنس ہے ٹیکنالوجی کی, وہ بڑا ہمارا ڈی این اے پاکستان کا بڑا انٹیلیجنس ہے ماشاء اللہ. تو ہمیں صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ہم اس کو راہ دکھائیں. تو میری جو بھی ہمبل سی ایک کیپیسٹی ہے, میں میری پارٹی بالکل اس کام میں آپ جیسے جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں, اور ہم بالکل کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی ہمارا خدا نخواستہ پولیٹیکل فائدہ یا نقصان والی بات ہے, نہیں, یہ ملک کی ضرورت ہے. ہاں اس میں پالیٹکس لوگوں کو گائیڈ کرنے کا, ہاں بالکل, اس میں نہیں, ملک کی بہتری. اچھا بھی ہم پالیٹکس کر کیوں رہے ہیں, اسی لیے تو کر رہے ہیں, ہم سیاست کر کیوں رہے ہیں, اچھائی کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ کہ اگر یہ اچھی چیز ہے اور ہم اگر 4 لوگوں کو اس والی بات پر کر سکتے ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ, یو نو. آئی مین آپ جب بولیں گے, جس وقت کہیں گے, وی آر جسٹ اے کال اوے, کریں گے بالکل اس کو. اب آپ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے مشکل اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں, کیونکہ اب تک نہیں کیا نا, سنا تو ضرور ہوگا کہ یہ کچھ کر رہا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے. ایک اور پارٹی کے پاس میں گیا تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی اس طرح آپ جانتے ہیں لوگ ہوتے ہیں, کہ میں ایک کو بھی نہیں جانتا جو آن لائن کام کر کے پیسے کما رہا ہوں. تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کھانا کریں, میں ان کو بچوں کو آپ کے ساتھ لا کے بٹھاتا ہوں, آپ ان سے گفتگو کریں. تو اب آپ کے جو سوال ذہن میں آ رہے ہیں وہ کرے جا کے. میں بھی آئی ڈونٹ نو کس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی ان میں سے ایک آدمی ہوں جس کو میں, جو ایسے نہیں کہ نہیں ہوں گے, لیکن میں ابھی تک کسی سے نہیں ملا ہوں, پرسنلی نہیں ملا ہوں. اچھا ڈیفینیٹلی, اچھا آپ کو تو پتہ ہے, لیکن جو ہم تو جانتے ہیں آپ کو کہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے اور بہت کچھ کر رہے ہیں, تبھی آپ سے اس طرح بیٹھ کر بات. لیکن میں جو ہے جو آپ لوگ جن لوگوں کے نام لیتے ہیں میں ان کو نہیں جانتا, اور یقیناً وہ ہیں. تو اچھا اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی, چونکہ ہماری وہ لائن نہیں ہے, ہم نے اس طرف جو ہے کبھی توجہ نہیں دی, سرکل الگ ہے, تو ہم وی نیور کم, اگر کم اکراس ہوئے بھی ہوں گے تو ہمیں کیا پتا کہ کون کیا ہے, نمبر 1. تو بالکل جو ہے وہ بالکل میں فرسٹ آف آل ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک ٹو میٹ دیم ٹو گیٹ مور کانفیڈنس کہ یہ مجھے نظر آئے گا تو پھر میرے بولنے میں طاقت آئے گی, اور میرے بولنے کا اسٹائل پھر ڈفرینٹ ہوگا, کہ میں تو دیکھ چکا ہوں گا. اور پھر میں ڈیفینیٹلی میں ان لوگوں کو اپنے اور بہت سارے لوگوں سے ملانا چاہتا ہوں, کہ میں اکیلے نہیں, میں سب لوگ اس کے اوپر بلیو کریں, لے کر آئیں. اور پھر مجھ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ اگنورنٹ ہیں سارے, کہ جی ہمیں ان کو پتہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے اور لوگ نہ ہوں, کہ وہ ایسے جو ہے وہ اوبلیویس ہوں کہ ان کے بارے میں. تو ہمیں ان لوگوں کو ہیروز بنا کر پروجیکٹ کرنا ہے, ہم نے ان بچوں کو, ان لوگوں کو ہیروز بنا کر ان کو پروجیکٹ کرنا ہے, کہ بھئی اگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں پتا, تو یہ میری نااہلی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا, تو مجھے پتا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیفینیٹلی میں آپ سے سچ بول رہا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں پتا, اور میں اس سرکل کا, چونکہ یہ بز ورڈ جو ہے ہمارے کانوں میں آتی ہے, گزر جاتی ہے, ہم کبھی اس پہ رکے نہیں. تو تھینکس ٹو یو کہ آپ ہمیں ہمیشہ کھینچ کے لے آتے ہیں ادھر سیدھے ٹریک پہ. تو یہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ بہت سب لوگ ان کو جانیں, سب لوگ جانیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ نے تھوڑی بہت ہمیں دے رکھی ہے تو ہم پہچان کروائیں گے لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ. میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ 2-3 مجھ سے سوال کریں جو کہ بز ورڈ آپ کو اگنورنس کی جگہ بلکہ کام میں آ جائے, کہ بیٹا یہ ریحان ہوتا کیا ہے, بلاک چین کیا ہوتی ہے, تو آپ تھوڑا سا سمجھائیں نا کہ بھئی یہاں سے بیٹھ کر آپ فرض کریں کہ جی وہ ایک بچہ ہے 12 سال کا 13 سال کا, اب وہ پڑھ بھی رہا ہے, اب وہ نارمل اسکول میں پڑھ رہا ہے, اب وہ آپ کی بات کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ
وہ پیسے کمانے کیسے شروع کر دے. زبردست. سب سے پہلے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ بچہ ہے تو بچے کے پاس سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ گیم کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, PUBG کھیلتا ہے, اس میں سے وہ 2 گھنٹے اسپیئر کر لے. 2 گھنٹے, ٹھیک ہے. اور ایک سافٹ ویئر ہے اس کا نام ہے کینوا, جیسے کینوس ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کینوا. آپ نے فوٹو شاپ کا نام سنا ہوگا؟ جی بالکل. فوٹو شاپ کا چھوٹا بھائی ہے. اچھا. کینوا کے اوپر جا کے آپ چھوٹی سی تصاویر ڈیزائن کر سکتے ہیں. میرا نام مصطفیٰ کمال ہے, PSP کا لوگو لگا سکتے ہیں, تصویریں لگا سکتے ہیں. اس سارے کام کو کرنے میں اس کو لگتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ 20 منٹ, دوسری دفعہ. اور یہ وہ فون پہ کر رہا ہے, لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہے؟ دونوں پہ کر سکتا ہے. ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, لیپ ٹاپ پہ بھی کھول سکتا ہے. اب اس کو کینوا چلانا تھوڑا سا آ گیا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ اپنی کلاس کے بچوں کے لیے کہے گا مجھے آرڈر دے دو, میں تمہیں فری میں ڈیزائن کر کے دیتا ہوں. تم فرسٹ آئے ہو, فرسٹ آنے کا اوارڈ, کلاس میں مس ہے ان کا اوارڈ, بیسٹ ٹیچر اوارڈ, کچھ بھی تصویریں بنانا شروع کر دے جیسے لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں. بنانے کے بعد اس نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کیا, LinkedIn پہ ڈالنا شروع کیا, ٹویٹر پہ ڈالنا شروع کیا, آپ کو مسکا لگانا شروع کیا کہ جی PSP اچھی پارٹی ہے, ان کو ووٹ دیں وغیرہ, جو اس کا دل کر. اب وہ ہاتھ صاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے بریانی بنانا سیکھی تو کھلانے سے پہلے گھر والوں کو ہی کھلائے گا نا, محلے والوں کو کھلائے گا, تو وہ اس نے سیکھ کر لی. اب اس کو بنانا آ گیا, اب اس کو بیچنا ہے. بیچے گا کیسے؟ اسی طرح سے ایک اور ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے 5R فار ریحان, فائیور. ہر مال 5 روپے. فائیور, ہر مال 5 روپے. fiverr.com. اس پہ کیا ہوتا ہے, ہر مال $5 میں بک جاتا ہے. وہاں کیا مال ہوتا ہے؟ ایک صاحب ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے دعا پڑھ کے آتے ہیں, $5 چارج کر لیتے ہیں. ایک صاحب ہے وہ کینوا کے اوپر فوٹو بناتے ہیں, $5 چارج کر لیتے ہیں. ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ میں آپ کا بزنس کارڈ بنا دیتا ہوں, $10 چارج کر لیتے ہیں. ایک صاحب میں کہتے ہیں میں آپ کے لیے فلائر بنا دیتا ہوں, $10 $5 چارج کر لیتے ہیں. ایک صاحب میں کہتے ہیں جی میں آپ کا پوسٹر بینر ڈیزائن کر دیتا ہوں, $20 چارج کر لیتا ہوں. ابھی تو آپ گرافک, ہم لوگ یہ کیا ہیں, سارے ٹھیکے دار ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیکے دار ہیں اور ڈیجیٹل سروسز کے ٹھیکے دار ہیں. ایک کہتا ہے آپ کی آواز بہت سریلی ہے, میں آپ کا IVR جو ٹیلی فون پہ السلام علیکم PSP کال کرنے کا شکریہ, اس کے میں $20 چارج کر لیتا ہوں. تو وہ آپ کو آواز اپنی بھیج دیتا ہے. کوئی اسکل بھیج دیتا ہے, کوئی کہتا ہے میں آپ کے لیے اینڈرائڈ کی ایپ بنا دیتا ہوں. تو ہم بچے پہ واپس آتے ہیں, وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ صرف ایک چیز, وہ کیا تھا؟ کینوا. وہ سیکھا اس نے, فائیور پہ اکاؤنٹ بنایا. اب اس کو وہ پیسے چاہیے پاکستان میں, تو ایک اور کمپنی آپ نے یاد رکھ کرنی, اس کا نام ہے پیونیئر. پیونیئر, نیئر بھائی, پیونیئر, ٹھیک ہے, وہ یاد ہو گیا. پیونیئر کا اکاؤنٹ بنایا. یہ سب کیسے سیکھنا ہے؟ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں ہاؤ ٹو میک گرافکس آن کینوا, انٹر, پوری ویڈیو, پوری ہزاروں ویڈیو آ جائیں گے, سیکھ لو. پھر آیا کہ فائبر پہ بیچنا کیسے ہے, یہ دیکھ لو, لکھ دو, تو وہ بیچنا بھی سکھا دے گا, پیونیئر بھی سکھا دے گا. اب وہ گیا, آرڈر لیا, آرڈر بنایا, سب کچھ انٹرنیٹ یا موبائل سے ہو رہا ہے, آرڈر سبمٹ کیا, پیسے آ گئے. جیسے پیونیئر میں پیسے آتے ہیں, اس کے جیز کیش میں پیسے آ جاتے ہیں. اچھا. یہاں اس نے تصویر بیچی, ہاں, 1 ہفتے کے بعد اس کے جیز کیش میں پیسے آئے. اب وہ جا کے اس سے آئس کریم خرید کے لے اور کھا لے. یہ طرح سے کام ہے. ابھی کیا کرنا تھا, ابھی جو مسنگ پوائنٹ تھا, پہلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, گلوبل بازار نہیں تھا. اب گلوبل بازار ہو گیا. سروسز وہی ہیں جو آپ نے فوٹو شاپ, فوٹو کاپی کی مشین کی دکان کھول لی کسی نے, یا کوئی اور اسکیچنگ کی دکان کھول لی, لیکن کیونکہ یہاں پہ ہر چیز بک جاتی ہے, اور اس طرح سے کرنا. اب سیکھنے کے لیے جو بیسٹ ٹیچر ہے وہ یوٹیوب ہے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں یا بولیں جی میں فری لانسنگ کیسے کر سکتا ہوں, میں کینوا پہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں, میں فائیور پہ بیچ کیسے سکتا ہوں. یہ بیچنا شروع ہو جائے گا. اب اگر یہ بچہ ہر روز اگر $5 کا مال بیچ دے ایک, تو مہینے کے $150 یعنی $30,000 مہینہ ہو گیا. صحیح. اب وہ اگر 1 مہینے تک کوشش کرتا رہے, 2 مہینے تک کوشش کرتا رہے, 3 مہینے تک کوشش کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں, وہ اس کو 30,000 پہ پہنچا دیں گے, پھر 50,000 پہ پہنچا دیں گے, اور لگا رہے گا سال بھر. صرف 2 گھنٹے کام کر کے وہ سال میں $1,00,000 مہینہ کما سکتے. یہ اتنا آسان ہے. اب اس کو کون سی, اچھا اب کہتے ہیں لوگ کہ سارے لوگ یہی کرنے لگیں گے تو بازار میں جگہ ختم ہو جائے گی. اچھا, بازار اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں, اس میں سے اگر 10 ملین 20 ملین بھی لگ جائیں تو بھی کام نہیں ختم ہوتا. ہر ایک کو ویب سائٹ چاہیے, ہر ایک کو فیس بک چلانا ہے, ہر آدمی کی برتھ ڈے ہے, کسی کو کچھ سیلیبریٹ, کوئی نہ کوئی تصویر کا آرڈر آ رہا ہوتا ہے. صحیح بات, صحیح, ٹھیک. یہ ہو گیا چھوٹا بچہ. بالکل ٹھیک ہے.
اور اب یہ اب جو ہے وہ جو لوگ اس ایج سے گزر چکے ہیں آگے, اب بڑے بچوں کی بات کر لیں, ہم سے بڑی ایج کے لوگ یا ہم جتنی ایج کے لوگ, اب وہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں رہا کہ وہ اب وہ اپنی ایگزسٹنگ جو ان کی انکم ہے اس سے گھر نہیں چل رہا اس کا. ایک غریب آدمی ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, وہ مڈل کلاس خاص طور پہ وہ کھینچ تان کر رہا ہے, وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, اس کا گھر بھی نہیں چل رہا, معاشی بدحالی ملک میں میکرو اکنامک فیکٹرز جو ہے وہ ٹف سے ٹف ہوتے چلے جا رہے ہیں, پرائس آف آئل جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو وہ پریشان ہے. اس کو اس رستے پہ کیسے لگائیں گے اور وہ کیا کرے؟ وہ بھی یہی سیم روٹ اختیار کرے یا اسے کچھ اور کرنا چاہیے؟ سب سے آسان طریقہ یہ کہ اپنی بیگم کو راضی کریں کہ آپ ایک ڈرامہ گھنٹہ کا کم کر دو اور گھنٹہ کام کرنا آن لائن شروع کر دو. بیگم کو راضی کرے. بیگم ہے, اور اس کے لیے کتنی لٹریسی ہونی چاہیے بیگم کی؟ بھائی جتنی تھوڑی بہت اردو آتی ہو یا تھوڑے بہت انگریزی آتی ہو, جو یوٹیوب چلا سکتا ہے. میں آپ کو اب ایسے رول ماڈل ملواؤں گا, بلکہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم ملوایا تو جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا. ہاں آپ نے مجھے ملوایا. وہ 1 کروڑ روپے سال کا بناتا ہے. تو اگر جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا اور خواہش ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے. تو بالکل آہستہ کریں یار, اس کو بھی کیا ہے بجلی کو پتہ نہیں. تو جس کو خواہش ہے وہ سیکھ سکتا ہے, جس کو خواہش نہیں ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. تو اس میں جو وہ دوسرے سوری میں کرتا ہوں, اکاؤنٹنٹ ہے, وہ آ گیا 5 بجے گھر آ گیا, اس نے گھر پہ آیا, کھایا وائے, چائے وائے پی, اب فارغ ہے, 2 گھنٹے نکالے اور اکاؤنٹنگ کی سروس فائیور پہ بیچنا شروع کر دی. یعنی وہ پہلے گرافک ڈیزائننگ کی بیچ رہا تھا بچہ, اب یہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی بیچ دے, یہ کھانا پکانے کی بیچ دے, کوئی بھی چیز. یعنی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو آپ فائیور پہ جا کے, میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فائیور کو بطور جیسے شاپنگ مال جاتے ہیں نا سیر کرنے کے لیے, گھومیں دیکھیں آج کل کیا یار تفریح کے لیے چلے گئے, تو فائیور کھولیں اور تفریح کریں کہ لوگ کیا کیا بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں سے ایسی کیا چیزیں جو آپ کے ساتھ آپ کو آتی ہے, آپ وہ بیچنا شروع کر دیں. لیکن یہ جو کینوا والا سسٹم ہے, اس سے کیا ہوگا, اگر ایک دفعہ آپ کو $100 آ گئے زندگی میں, اب آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ یار یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, کوئی اس کا کھانچا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یقین کا ہے. اس پورے سیناریو میں جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آیا ہے وہ اویئرنیس نمبر 1 ہے, پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ بھی چل گیا تو اب شک ہے کہ یار اتنا آسان سے کیسے ہو سکتا ہے, یار کیا مذاق کر رہے ہو, یہ جھوٹ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طرح سے پہلی دفعہ وہ کما لے. ایک بچہ ملا مجھے لاسٹ ویک, وہ میرے پاس چل کے آیا, ریحان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ریحان بھائی, میں 7 لاکھ روپے مہینہ بنا لیتا ہوں, مجھے گائیڈ کریں کہ نہیں سوری میں 15 لاکھ روپے مہینہ کما لیتا ہوں, مجھے گائیڈ کریں کہ میں 30 تک کیسے جاؤں. بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ ریحان بھائی میں 15 کا ہوا ہوں لاسٹ ویک. پہلے تو میں اس کا منہ دیکھتا رہا, سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے میں یہی کینوا پہ بناتا ہوں اور فائیور پہ بیچ دیتا ہوں, اور اب میں نے ٹیم بنا لی, 3-4 بچے بھی ہیں میرے پاس, میرے دوست یار وہ بھی لگ گئے میرے ساتھ, ہم سب مل کے بیچتے ہیں. میں نے کہا ابا کہاں ہیں تمہارے؟ ابا آئے. بھائی یہ کیا سین ہے؟ کہتے ہیں آپ بھول گئے مجھے جانتے نہیں. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں آپ بیٹھک لگایا کرتے تھے, تو میں 6 سال پہلے آتا تھا, وہاں سے میں نے سنا تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. پھر میں نے ایک اور آدمی کا رضوان عثمانی کا سنا, تو اس نے کہا کہ بچوں کو بھی کام پہ لگاؤ. تو اس کو اسی دن میں نے اکاؤنٹ بنوایا, 1 ہفتے میں اس کے پہلے $5 آ گئے. میں کہ $5 جب آئے تو کیسا لگا؟ کہتے اس دن رات کوئی سویا نہیں, اور وہ سارے رات جاگتا رہا ایکسائٹمنٹ کے مارے کہ یار اس نے $5 کمائے ہیں. تو اب میں نے کہا اب, کہتے ہیں اب تو آرڈر بھی کینسل کر دیتا ہے, اور اس کو نیند آرام سے آتی ہے, 15 لاکھ بناتا ہے. یہ سارا بلیف کا پرابلم ہے, کیونکہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے, کبھی دیکھا نہیں ہے. اصل جو چیلنج جو میں what an opportunity we are missing it as a generation. پورا دریا بہ رہا ہے پانی میں کا, جس میں پیسہ علم ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. صحیح کرتے ہیں ریحان بھائی, اس میں یہ جہاد ہے, اور اس کو کرنا. اور ہم جیسے لوگ, ہمیں یہ تو عجیب ہی بات ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے, اور بھوکے مرتے چلے جا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, کھانا دو. ایک سوال اور کیجیے, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم اور ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور کوئی اسی سے ریلیٹڈ جا کے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سچویشن ہو. اب یہ بتائیے ریحان بھائی کہ اس میں یقیناً یہ تو انڈیویجول باتیں ہو گئی کہ ہمیں سوسائٹی کو بتائیں گے, انڈیویجولس کو سمجھائیں گے. اب اس میں آپ کی نظر میں حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے ٹو گیلونائز دس انٹائر سچویشن,
ٹو گیٹ اے گریٹ امپیکٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ابھی تو اگر حکومت اس میں انوالو ہو جائے اور وہ اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بنا لے تو وہ جو ہم رزلٹ لیں گے اس کی میگنینمٹی جو ہے وہ کوڈ بی ہیوج. تو وڈ یو سجیسٹ ٹو دا گورنمنٹ، دا کرنٹ گورنمنٹ؟ بہترین سوال. نمبر 1، صبح دوپہر شام رات ایک گولی اشتہار کی سب کو بتانی ہے کہ بیٹا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. نمبر 2، اس پہ گانے بنائیں. نمبر 3، ڈرامے بنائیں کہ جی دیکھو یہ بچہ ہے، اس نے اس طرح کیا، اس کا پوری جرنی آدھے پونے گھنٹے میں دکھا دیں کہ جی یہ ہوا. نمبر 4، جتنے بھی ٹیلی فون کمپنیز ہیں ان کو بلائیں، ان کو کہیں کہ اپنے اشتہاروں کو چینج کر دو، اس کے اندر فری لینسنگ کو گھسا دو، اس کے اندر انکم کو دکھا دو کہ دیکھو یہ ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے، یہ ٹیلی فون کو استعمال کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، تم کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو، کب تک مستی رات کو کرتے رہو گے، چلو دھندے پہ لگ جاؤ. یعنی ان کو پروموٹ کرنا ہے. اس میں سارا مزیدار یہ ہے کہ اگر پورا پاکستان 250 ملین بھی شروع ہو جائے تو وہ بھی سارے $1000 پہ آ سکتے ہیں. یہی تو مزہ ہے اس کا کہ اچھا نہ اسکول بنانا ہے، نہ یونیورسٹی بنانی ہے، نہ کیمپس، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس سے زیادہ بڑی اپارچونٹی ہمارے پاس اس ملک کی کوئی نہیں ہے. اور اگر اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم یہ 4 کام کر دیں تو اس سے 50 سے 70 ملین لوگ آ جائیں گے. اب رہ گئے ایسے لوگ جو ابھی تک موبائل بھی نہیں چلا رہے، انٹرنیٹ نہیں چلا رہے. 150 ملین لوگ موبائل پہ آ چکے ہیں، اسمارٹ فون پہ آ چکے ہیں صرف کرونا کی بدولت. 50 ملین پہ تھے، ہم نے 100 ملین اور ایڈ کر دیے. ان سب کو بھی دھکا دینا ہے اور ان سب کو بھی اسی طرح سے گائیڈ کرنا ہے. لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے پیسے بنا سکتے ہیں. لوگ ویڈیو پہ، اب لاکھوں ٹیچر ہیں پاکستان کے، وہ ٹیچر آن لائن پڑھا کے پاکستان بھر کو پڑھا سکتے ہیں اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بنا رہے ہیں. تو پاکستان کی حکومت کو صرف اور صرف رستہ بتانا، یہ دروازہ ہے، اس میں یہ دریا بہ رہا ہے، یہ ڈونگا ہے، اس کو اس میں ڈالو، پانی نکالو اور پی لو. 2 باتیں اس کے اندر. ایک تو جب ہم حکومت وقت کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سیاستدان ہیں، لوگ ہیں سارے. آپ کو کوئی ایسا اس کے اندر چسکا دینا پڑے گا، سوری ایکسکیوز مائی ورڈ، کے سمجھانے کے لیے چسکا، کہ اس میں ان کو پولیٹیکل گین نظر آئے. ان کو لگا کہ اس میں ہمارے تو یہ نا کہ بھائی اس میں میرا کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے. تو آپ اس سیاستدان کو اس کا فائدہ بتائیے. میں سیاستدان سے زیادہ اس کو فائدہ نہ اٹھاؤں جو سیاستدان کو اٹھاتا ہے. نہیں، وہ جو ہے وہ اس وقت اس کی وہ کیپیبلٹی اس کی نہیں ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ ایک طرف وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اگر اس کو سمجھ آ گئی نا کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور اس فائدے میں جو ہے وہ پوری قوم کا بھی فائدہ ہو جائے تو دونوں فائدے آپس میں مل جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ، سوری ایک اس میں ایڈ کیجیے گا. دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے لوگوں کو، بھائی بچہ جاہل، ابھی آپ کی گفتگو سے میرے دماغ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی وہ ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس ڈگری نہ آئے، وہ جاہل رہ جائے. تو اگر پوری قوم ہی یوٹیوب ویڈیوز بنانے میں لگ جائے گی تو پتہ چلے گا بھائی نہ ہم تو میٹرک کر رہے ہیں، نہ انٹر کر رہے ہیں، نہ او لیول کر رہے ہیں، نہ اے لیول کر رہے ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک، پہلے والے کو ڈیل کر لیتے ہیں. اگر ہمارے ملک کے 10% لوگ، 5% لوگ آن لائن آ کے کام کرنے لگتے ہیں اور $1000 پہ پہنچ جاتے ہیں تو we earn $120 billion a year. Yes. اگر 10% چلے جاتے ہیں تو 240 بلین ہو جاتے ہیں. ہماری ٹوٹل اکانومی کا سائز جو ہے اس وقت اس سے 4 گنا 10 گنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اگر 50 ملین کو $1000 لے جاتے ہیں تو ہم $1 ٹریلین اکانومی بن جاتے ہیں. اٹس ناٹ اے جوک کہ ہم $1 ٹریلین اکانومی بن جائیں. آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ختم. آپ کا جو سب سے زیادہ پاپولر ترین پرائم منسٹر تھے یا جو انسان ہے اس وقت جو بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کشکول توڑنا ہے تو کشکول ٹوٹ گیا. آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت ختم، کیونکہ آپ کے اپنا ملک اتنے کے لوگ اتنے پیسے بنا رہے ہیں کہ آپ کو کسی کو دبئی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. دبئی جا کے وہ 2,000 روپے کی نوکری کرتے ہیں جو کہ $1000 بھی نہیں بنتے. میں تو $1000 پہ لانے کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلا آپ کا کشکول ٹوٹ گیا. اب آپ کے پاس فنڈز آنا شروع ہو رہے ہیں. جب آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو رہے ہیں، فارن ایکسچینج آنا شروع ہو رہا ہے، لوگوں کا ٹیکس بڑھنا شروع ہو رہا ہے، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، لوگ چیزیں خرید رہے ہیں، پیسہ آئے گا تو کرے گا کیا؟ کھائے گا کیا نوٹ کو؟ اگر ایک گاؤں کا بچے کے پاس مہینے کا 4 لاکھ 5 لاکھ آنا شروع ہو جائے تو پورا گاؤں کی شکل بدلنا شروع ہو جائے گی، گروتھ شروع ہو جائے گی پوری اکانومی. آپ جو ہے آپ نے ٹیکس فری کرا کنسٹرکشن انڈسٹری کو. کنسٹرکشن انڈسٹری کیوں آپ نے ٹیکس فری کرا؟ کہ یہ ہر چیز سے کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سے پیسہ ہر چیز سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ نے لوگوں کی انکم بڑھا دی تو ساری چیزوں کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے. لوگ نئے گھر خریدتے ہیں، لوگ نئی گاڑیاں خریدتے ہیں، لوگ اکانومی کے اندر کریٹ کرتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہو گیا.
تیسرا فائدہ پولیٹیکل مائلیج یہی ہے کہ آپ کا ملک امیر ہو رہا ہے تو آپ کو ہر چیز کے اندر جب آمدنی زیادہ ہے, آپ کے پاس ابھی صرف $8 بلین ہم خرچ کرتے ہیں آرمی کے اوپر, وہ ٹوٹل آپ کا 35% ہو جاتا ہے. 36-40 بلین ڈالر کا آپ کا ٹوٹل بجٹ بنتا ہے اس طریقے سے. تو آپ کا بجٹ بڑھا لیں, آپ کا بجٹ بڑھ گیا, اگر آپ کے پاس $1 ٹریلین آ جائے تو آپ کیا نہیں کر سکتے اس ملک کے ساتھ. رحن بھائی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ حکومت جو کیٹلس رول پلے کرنا ہے حکومت کو, کیا وہ ایسی چیز کہ ایک تو ہو گئی پرچار اپنی پالیسیز میں, لیکن کیا کوئی اور رول پلے کر سکتی ہے حکومت کو؟ کچھ نہیں چاہیے, ضرورت نہیں ہے. یعنی کرنا چاہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آنیسٹلی ضرورت نہیں ہے. پتا مطلب ایسا آپ نے خود کہا کہ میں پارٹی بند کرنے کو تیار ہوں اگر کوئی آدمی یہ کام کر دیتا. بالکل, جب پورا انٹرنیٹ اکانومی سیٹ ہے, سب کام ہو سکتا ہے, تو آپ کو کیا آفت پڑی ہے کہ آپ خواہ مخواہ میں ٹانگ اڑائیں, میں سکھاؤں گا, میں یہ کروں گا. نہیں ضرورت ہے. سب اگر آج یوٹیوب پہ 150 ملین لوگ ایک ہی ویڈیو دیکھیں تو یوٹیوب کا سرور کریش نہیں ہوتا. یوٹیوب کہہ رہا ہے سیکھ لو. تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا, یہ آج سے 15 سال پہلے نہیں ہو سکتا, لیکن اب نہ کیا تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو سو ویری مچ. اس کو کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے, اور لوگوں کے ہمارا کام تو آواز لگانا ہے, آواز لگاتے ہیں ان شاء اللہ. تھینک یو رحن بھائی, شکریہ.